وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم بڑا بلند کر دیں گے۔ اللہ نے کیسے بلند کیا اور کتنا بلند کیا، آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلات جو لوگ جھیل لیتے ہیں اور ان مصیبتوں میں، ان تکلیفوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، صابر رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان کے اندر استقامت دکھاتے ہیں، ان کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ منصب تبلیغ سے فارغ ہوں، کچھ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے، کچھ نے تو شرح صدر سے مراد شق صدر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ چاک ہوا تھا، یہ بھی واقعہ سیرت نگاروں نے 2 مرتبہ لکھا ہے۔ ایک جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں تھے، وہاں پرورش پا رہے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچے دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ وہ جو بچہ آپ نے گود لیا ہے، جسے آپ دودھ پلاتی ہیں، اس کا سینہ چاک ہے اور وہ ریت کے ٹیلے کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ جب وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور دیکھا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے اوپر نشانات موجود تھے، جیسے واقعی کو معاملہ ہوا ہے۔ اور دوسری مرتبہ جب آقا علیہ السلام کو معراج کروانی تھی، کیونکہ وہ بھی وہ وقت تھا جب آقا علیہ السلام کے سینے کے اندر غم جو تھے وہ بھرے پڑے تھے، تکالیف بھری پڑی تھیں، مکے والوں کی باتیں نبی علیہ السلام کی دل آزاری کر چکی تھی، اور آقا علیہ السلام کے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے چچا اور آپ کی بیوی دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہو چکا تھا۔ طائف والوں کو بھی دعوت توحید دے کے دیکھ لیا، انہوں نے بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشکلات ہی تھیں، غم اور غم ہی تھے۔ تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے، سینے سے ان غموں کو دور کرنے کے لیے دوبارہ آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ دل کا آپریشن کیا گیا۔ ہاں، اس معاشرے میں تو اس چیز کو سمجھنا یقیناً مشکل تھا، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن ذات جوکر ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے شیخار بچوں کے بھی جو ہے دل کے آپریشن ہوتے ہوئے لوگوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا بھی جو ہے شق صدر 2 مرتبہ ہوا۔ کچھ نے تو کہا کہ یہ شر صدر جو ہے اس سے مراد آقا علیہ السلام کے سینے کا چاک کرنا ہے، کچھ نے کہا نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام پہلے صرف تنہائی میں اللہ کی بندگی کرتے تھے، صرف رب کو یاد کرتے تھے، تو جب اللہ نے حکم دے دیا کہ نبی آپ اب لوگوں کو دعوت دیں، اب لوگوں کو ہدایت کی طرف پکاریں، لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی محنت کریں، تو آقا علیہ السلام کے دل میں پھر یہ بات آئی کہ اب میرا سارا وقت جو ہے اللہ کی بندگی میں نہیں گزرے گا، اللہ میں نہیں گزرے گا، بلکہ مجھے لوگوں کے ساتھ محنت بھی کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، دن کے اجالوں میں آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، ان کے سامنے رب کا پیغام رکھنا ہے۔ جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں، رات کی تاریکی چھا جائے، فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہوں تو پھر اتنی مرضی اللہ کی بندگی آپ کر سکتے ہیں۔ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ذات جی وقار، آج سے پہلے ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھی ان میں یا تو آخرت کا ذکر تھا، یا ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا، مرنے کے بعد کے معاملات ان کا ذکر تھا، قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا سوال ہونے والے ہیں، ان کے متعلق آگہی موجود تھی۔ یہ پوری کی پوری صورت ایسی ہے جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے، آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانشراح، سورۃ الانشراح اور اس سے پہلے جو سورہ ضحیٰ ہے، دونوں میں آقا علیہ السلام کی سیرت و کردار کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ جب وہ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتے تو بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے ساتھ سورہ انشراح کی بھی تلاوت کر لیا کرتے تھے، کیونکہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ ایک جیسا ہی تھا۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہاں تک ملتا ہے کہ جب وہ کبھی پریشان ہوتے کہ دین اسلام پہ جب چلتا ہے، انسان دعوت کا کام کرتا ہے، جب انسان سچ بولتا ہے، جب انسان لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، پھر یقینی طور پہ مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو جب صحابہ کے سامنے مشکلات آتی تو سورہ ضحیٰ کا وظیفہ کیا کرتے تھے، اسے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے آپ کو دشمنوں کے درمیان میں چھوڑ دیا ہے، آپ کو دشمنوں کے درمیان میں بھیجا ہے اور آپ کی ہم مدد نہیں کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔
تو صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین کا طرز عمل تھا، جب پریشان ہوتے سورہ ضحیٰ پڑھتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تسلیاں دے رہا ہے۔ تو ہم نے بھی قرآن کی تفسیر اسی لیے شروع کی ہے جاتا جی وقار، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی باتیں سنوں، میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ سارا قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام بندوں کے نام ہے۔ تو اگر بندوں نے اسے سمجھ کے نہیں پڑھنا، زیادہ کر پڑھنے کے اوپر ثواب تو ملے گا، لیکن جو اصل حق ہے ہدایت پانا، جو اصل حق ہے کہ جنت کو حاصل کرنا، جو اصل حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، وہ کب ملے گا؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور اللہ کے پیغام کو سن کے پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہ بشارتیں رکھی ہیں، مشکلات کے بعد یہ آسانیاں رکھی ہیں، اللہ نے میرے لیے یہ انعامات رکھے ہیں، میرے اوپر یہ احسانات کیے ہیں، پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ فرماتے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسا کہ معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے زمینی سیر کروائی گئی، پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو پھر تحائف کا تبادلہ ہوا، سوال جواب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر نہیں اسی طرح جب میں نماز پڑھتا ہوں اس تصور کے ساتھ کہ میں خالق کے دربار میں حاضر ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، سوال و جواب کی نشست چل رہی ہے، جب میں اپنی باتیں رب تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، دنیا کے سارے غم جو ہیں مجھ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ذات جی وقار یہ سورۃ الانشراح جس میں شرح صدر کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ جو بوجھ تھا اس کو دور کرنا اصل مقصود تھا۔ اس سے مراد شق صدر جو ہے وہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ جب کسی انسان کا روحانی تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، کہ ایک انسان جو پکا نمازی ہے، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے والا ہے، بڑے عرصے سے اس کا ایک معمول چل رہا ہے، کبھی اس کی تکبیر تحریمہ نہیں رہی، کبھی اس کی صف اول جو ہے وہ نہیں رہی، کبھی اس کی رکعت جو ہے وہ جماعت سے پیچھے نہیں رہی، اب اتنی تگ و دو کرنے والا انسان اگر کبھی اس کی نماز رہ جائے گی تو یقیناً وہ رو رو کے اپنے آپ کو ہلکان کر لے گا، جیسا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کے گھر تعزیت کرنے جاتے، افسوس کرنے جاتے اگر کسی کی جو ہے تکبیر تحریمہ رہ جاتی۔ نماز چھوڑنا تو بڑی دور کی بات، اب کسی صحابی کے طرز عمل سے یہ ثابت نہیں کر سکتے، نہیں دکھا سکتے تو کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہو جو نماز نہ پڑھنے والا، جماعت کا احترام کرنے والے، اگر تکبیر تحریمہ رہ جاتی، جب پہلی مرتبہ امام اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کا آغاز کرتا ہے، اگر کسی صحابی کی وہ رہ جاتی تو صحابہ اس کے گھر افسوس کرنے جاتے کہ بھئی آپ بہت بڑے اجر سے محروم ہو گئے ہیں۔ السابقون الاولون یہ ہیں جو نیکی کے معاملے میں دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں، مقابلہ کرنے والے ہیں، نیکی کے معاملے میں دوڑ لگانے والے ہیں۔ تو یہاں بھی شرح صدر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافی عرصے سے خلوت نشینی کر رہے تھے اور رات کا کافی حصہ قیام اللیل میں گزار رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ذمہ داری آقا علیہ السلام کے اوپر ڈالی کہ نبی اب آپ نے لوگوں کو دعوت توحید دینی ہے، تو اسی طرح ہوا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ موسیٰ اب جائیں، ان فرعون طغیٰ، یہ فرعون جو ہے سرکش ہو چکا ہے، ہمارا باغی ہو چکا ہے، ہمارا دشمن بن چکا ہے، آپ جائیں اسے دعوت توحید دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ابتدا میں دعوت توحید دینے سے ہچکچا رہے تھے، گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے، اور اللہ کے حضور یہ دعا بھی کہ اللہ میرا وزیر میرا بھائی ہارون بنا دے، وَأَفْصَحُ لِي، ان کی زبان جو ہے مجھ سے زیادہ اچھی چلنے والی ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میں جب بولتا ہوں تو اٹکتا ہوں، وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کا مددگار تو بنا دیتے ہیں، لیکن اصل مشن جو ہے، اس کام کی تکمیل جو ہے وہ آپ نے ہی کرنی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بوجھ ان کے اوپر ڈالا
کون سا بوجھ؟ تبلیغ کا، نبوت و رسالت کا، لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینے کا۔ تو اس کے بعد انہوں نے بھی اللہ کے حضور یہی دعا کی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کے اوپر جو بوجھ ہے اللہ اسے رفع کر دے، اسے ختم کر دے۔ تو آئین ہی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تبلیغ کا آغاز کرتے وقت جو ہے دل کے اوپر بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ حضرت ذوالفقار قرآن میں بوجھ کے بارے میں دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک حمل اور ایک وزر۔ حمل کہتے ہیں ایسا بوجھ جو انسان بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، جیسے ہم کسی بھی چیز کو یہاں سے اٹھا کے تو وہاں رکھ دیں۔ اب ہر انسان اپنی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ لیکن وزر کیا ہے؟ وزر ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جو انسان، جس کے لیے انسان کا اٹھانا بڑا مشکل ہو، بڑا محال ہو، جو انسان کی بساط سے باہر ہو۔ اب یقینی طور پہ دیکھیں کہ جتنی تکالیف وقت کے پیغمبروں کو آئی ہیں، کسی عام انسان کو اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں، اتنے امتحان نہیں آئے، کیونکہ نبوت و رسالت کا بوجھ اتنا ہے کہ ذمہ داری جتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہی آزمائشیں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے اوپر، ان پیغمبروں اور رسولوں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہوا، اب کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، کوئی زمین جائیداد کے جھگڑے تو نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے سارے مکے میں ہر دل عزیز تھے، ہر بندہ محبت کرنے والا تھا، ہر مرد و خواتین عزت و توقیر کرنے والا تھا۔ آقا علیہ السلام کو صادق و امین کہتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے تھے، اپنی امانتیں پاس رکھواتے تھے۔ 13 سال نبوت کو گزر گئے، جب مکہ کے لوگوں نے دشمنی کی انتہا کر دی، آقا علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے ہیں تو حضرت علی کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا تھا؟ کیا کہا کہ علی ان دشمنوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ لوگ جو میرے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، جو میرا خون بہانا چاہتے ہیں، جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے دشمنی کے باوجود بھی میرے نبی کی سیرت و کردار یہ ہے، میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، امانتوں میں خیانت۔ کہا علی صبح جب ہوگی، دن کا اجالا ہوگا، انہی دشمنوں کی امانتیں لوٹا کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب توحید کا، رسالت کا، تبلیغ کا آغاز کر رہے تھے تو اسی طرح کا بوجھ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس کیا۔ جو کہا جاتا ہے انسان اکیلا بندگی کرے اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ آپ نماز پڑھیں کو کوئی تانا نہیں دے گا، آپ حج عمرے کریں کوئی بندہ تانا نہیں دے گا، آپ زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، صدقہ دیں، کوئی تانا نہیں دے گا۔ ہاں آپ کو برا بھلا کب کہا جائے گا؟ جب آپ کسی کم تولنے والے کو کہیں گے بھئی تم کیوں ماپ تول میں کمی کر رہے ہو، جھوٹ بولنے والے کو بولیں گے بھئی آپ تو کذاب ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن سے ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن مومن کذاب، ایک دل میں ایمان اور جھوٹ کٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے حق کا اعلان کریں گے، جب آپ لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے، جب آپ کسی گناہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کے روکیں گے کہ بھائی تم یہ برائی کیوں کر رہے ہو، پھر لوگ آپ کو تانے دینے شروع کر دیں گے۔ اکیلے عبادت کرنا تو بڑا ہی آسان تھا، انتہائی آسان کام تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا بوجھ ڈالا تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر جو خیالات تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہ سارے بوجھ کو رفع کر دیا۔ کیوں؟ یقینی طور پہ ابتدا میں مشکلات آتی